الله 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 الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، وبه قال أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من جمعهن في يوم واحد وجبت له أو غفر له. أخرجه مسلم في الصحيح. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو جو نقل کیا، اس میں جو مضمون ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا بیان، ایک دن میں مختصر وقت کے اندر بڑے بڑے کام اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے کروائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بنے۔ نماز کے اندر، نماز کے بعد جس طرح سے مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہے، اور نماز سے بطور خاص میں یہ کہوں گا تو بطور خاص میں یہ کہوں گا ہم لوگ ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے میں جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا اللہم انت السلام و منک السلام، وہی ایک دعا جو اس وقت امام صاحب نے بھی پڑھی، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر ان کاموں پر، تلاوت پر، ذکر پر، تیرا شکر ادا کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، یہ دعا۔ وہی ایک تیسری دعا، ایک تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی ثابت ہے، لیکن ایک تیسری دعا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تیسری دعا یاد کر لینی چاہیے۔ دینداروں کو تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنا الیک غیر مفتونین اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ ترجمہ کتنا اچھا، اور کیا چیز مانگی گئی وہ دیکھو۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، مختلف طرح کی نیکی کرنا مانگتا ہوں، فاعل الخیرات، مختلف نیکی کرنا مانگتا ہوں، نیکی نہیں جمع کا بہو وچن استعمال کیا، فاعل الخیرات نیکیاں کرنا، وترک المنکرات، اور اس میں بھی اگر علماء لے لیں یہ جو ہے جمع مؤنث سالم الف لام، تو پھر یہ تو جمع تکسیر میں سیدھا چلا جائے گا، تو کہتے ہیں تمام بہت زیادہ نیکی کرنا، اور اے اللہ بہت زیادہ بلکہ سارے گناہ کو چھوڑنا، یہ اللہ میں چاہتا ہوں، اس کو مانگتا ہوں، فعل الخیرات کو چاہتا ہوں، ترک منکرات کو چاہتا ہوں، اور نمبر 3 کے اوپر یہ اللہ مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، وحب المساکین،
اور یا اللہ سب سے زیادہ بھوکا ہوں مغفرت کا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، یا اللہ میرے اوپر رحم بھی فرما۔ اس طرح سے ساری چیزیں آگے چل کر مانگی گئی۔ انشاءاللہ کوئی موقع ہوگا تو یہ ضمن یہ بات بھی پیش کروں گا۔ فعل الخیرات کو بتلایا۔ آج میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کے لیے اس لیے منتخب کی کہ میرے تمہارے سامنے ایک نمونہ آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نیکی کرنے والے تھے۔ وہ انسان تھے تو ہم بھی انسان تھے، ان کے ساتھ ضروریات ہمارے ساتھ ضروریات تو ان کے ساتھ بھی ضروریات تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھا کیسی انہوں نے غضب کی کہ آقا نے ان کو کہہ دیا ارے بھائی جنت ان کے لیے تو واجب ہو چکی۔ اللہ اپنے کو بھی جو ہے نا ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حدیث کا خلاصہ بعد میں پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ تو سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ صحابہ کرام کی محبت دلوں میں بسانی چاہیے، صحابہ کی محبت دلوں میں بسانی۔ پہلے ایک جگہ میں بول رہا تھا، میں نے کہہ دیا صحابہ جیسے پیدا ہوئے نہیں اور پیدا ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہا ہوں نا؟ پیدا ہوئے بھی نہیں، پیدا نہیں ہوں گے۔ بے اعتبار مرتبے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ تو حدیث میں صاف آ چکا۔ بے اعتبار مرتبے کا تو کوئی پیدا ہوگا جو نہیں۔ ہاں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو جہاں سویا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ کیسے صحابہ تھے، اوہو کیسے صحابہ، ایسے صحابہ کے قرآن نے 4 جگہ پر ان کے متعلق رضی اللہ فرمایا، 4 جگہ رضی اللہ فرمایا۔ ہاں، نمبر 1 سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا قال اللہ وَهَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ۔ آگے پڑھو تو وہاں پر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہاں اوپر نیچے کی تفسیر کو ملاؤ تو خلاصہ یہ کہ کمال ایمان پر اللہ پاک نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور جو ہے وہ اللہ سے راضی۔ ابھی بول رہا تھا ایک جگہ مجھ سے، میں نے کہا بھائی رضا سب سے بڑی بات ہے، رضا سب سے بڑی بات ہے۔ واتبعوا، قرآن نے کہا واتبعوا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ صحابہ کے بارے میں قربانی دی زبردست، اس لیے کہہ دیا ظاہری دنیا کی چیزیں بھی اللہ نے دی اور اللہ پاک نے ان کو ایمان کا کمال بھی عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا یہ اپنے گھر لوٹے تو واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو لے کر واپس لوٹے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگ بھی ایک کام کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو ایک عمل بتلاؤں جو میں آج مستورات میں کہہ کر آیا، آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے۔ بتلاؤ جب روح نکلے گی تو اس وقت اپنے کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے روح نکلے؟ اپنے کہتے ہیں اللہ اچھی موت دے، اپنے کہتے ہیں کہ اللہ خوشگوار موت دے، قابل رشک موت دے، ہے نا، اپنے یہ کہتے ہیں۔ تو قابل رشک موت کسے؟ اسے کہتے ہیں کہ جب مرے تو ادھر سے بھی سلام، نہ مرے تو جب ادھر سے باقاعدہ استقبال ہو اور یہ کہا جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح پاکیزہ روح اللہ کی طرف چل، اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے خوش اور تو اللہ سے خوش ہو جائے۔ واہ واہ بھائی واہ۔ ایک صحابی کی قبر پر آقا نے یہ دعا بتلائی، فتح الباری میں لکھا ہے جنازے کے بیان میں، حضرت برا کر کے بہت سارے صحابہ، لیکن یہ قبا کے برا تھے، قبا۔ ہاں، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قبا میں میرے آقا نے قیام فرمایا تو اس وقت انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر خدمت دی تھی، خدمت کی تھی بہت بڑھ چڑھ کے۔ اور یہ بات لکھی ہے میرے آقا تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور مدینہ کے قیام کے دوران جو ہے آقا کبھی وہاں جاتے وہ بھی آتے تھے، ملاقاتیں رہتی تھی۔ اور میرے آقا کا معاملہ یہ تھا جو جس قدر زیادہ اچھا کام کرے تو اس کو برابر نگاہ میں رکھتے تھے، ہاں برابر نگاہ میں رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو حضرت بارہ کے متعلق کچھ دنوں کے بعد سنا کہ بھائی وہ تو بیمار ہو گئے، اور کسی نے آ کے بتلا اللہ کے رسول آپ تو بہت بیمار ہو گئے۔ آقا کو بھی احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ روانہ ہو جائے، رخصت ہو جائے، ہاں اس سے پہلے مجھے جا کے ملاقات کرنی چاہیے۔ آقا نے یہ سوچا،
اللہ کے نبی تشریف لے گئے، نے باقاعدہ گھر پر گئے تو دیکھا، انداز ہو گیا کہ بھائی شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ اب آ ہی چکی ہے، ان کی گھڑی آ چکی ہے۔ جس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس وقت یہ ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش تھے، حضرت برا بے ہوش تھے۔ خیر آقا نے عیادت کی، دیکھا یہ سب، اس کے بعد واپس آنے لگے اور کہہ دیا بھائی کوئی بات پیش آئے تو ذرا بتلا دینا، کوئی بات پیش آئے تو اطلاع کر دینا۔ رات کا وقت تھا، بس آقا ادھر کو تشریف لا، ادھر اللہ کا کر رہا یہ ہوا، وہ بیدار ہوئے، افاقہ ہوا ان کو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کچھ افاقے ایسے ہوتے ہیں، ڈینجر بیماری سے کچھ افاقے ایسے ہوتے ہیں جو بجھنے والی بتی کی آخری چمک ہوتی، دیکھا آپ لوگوں نے، بجھنے والی بتی کی آخری چمک ہوتی۔ دیوا بتی، اب تو کون دیوا بتی کو جانے بھی ہے، تو دیوا بتی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، دیا جلتا ہے اور اس میں اس طرح سے بتی، تو وہ سلگتے سلگتے جو نیچے گھاسلیٹ ہوتا ہے نا، جب تک کہ وہ مٹی کا تیل گھاسلیٹ ہوتا ہے اور وہ اوپر کا جلتا رہتا ہے، نہیں جیسے گھاسلیٹ ختم ہونے آوے ویسے اوپر سے یہ بتی جو ہے وہ ختم ہونے کے آڑ میں جب وہ آخری آتا بھپ دے کر اس طرح سے یوں کر کے بھڑکا ہوتا ہے، پھر گل، جسے میں کہہ رہا ہوں وہ آخری وہ منظر یاد آتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، کتاب المغازی کے آخر میں نبی جی کے وفات کے جہاں قصہ ہے وہاں وہ یہ کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 5 دن میں جب بیمار ہوئے، آخری 5 دن میں بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اور اتوار 5 دن بیمار ہوئے، تو یہ 5 دن جو بیمار ہوئے تو ایک دن غالباً پیر کے دن صبح کو کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اس لیے کہ علی ساتھ ساتھ رہتے تھے، داماد بھی تھے، بیٹی کی طرح تھے، لہٰذا کسی نے پوچھا یا علی کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ فرمایا اصبح بحمد اللہ بارئا، الحمدللہ آج تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے آج تو، پہلے کے مقابلے میں کافی فاقہ۔ لیکن حضرت عباس کو عمر میں ان سے بڑے تھے، تو حضرت عباس نے سنا کہ اس نے یہ جواب دیا ہے، لہذا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے، فرمایا علی، وہ تو چچا تھے یہ بھتیجے تھے، فرمایا علی کیا کہا تم نے؟ یہ کہا کہ اچھا ہو گئے، ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، اللہ کرے اچھا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ انی لارا وجوہ بنی عبد المطلب، میں نے عبد المطلب کی اولاد کے چہرے انتقال کے وقت کے دیکھے ہیں، عبد المطلب کے اولاد کے چہرے انتقال کے وقت کے میں نے دیکھے ہیں، اس کو اور اس کو ملا کر میں یہ سمجھ رہا ہوں یا علی واللہ لانت عبد العصا بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد تو لاٹھی کا غلام ہو جائے گا، کیا فرمایا؟ 3 دن کے بعد لاٹھی کا غلام ہو جائے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما جائیں گے، اور جب پردہ فرما جائیں گے خلافت کا دور آئے گا، حکومت کسی کی چلے گی، جو خلیفہ ہوگا تو اس خلیفے کی طاقت نے اس کے زور کو لاٹھی سے تعبیر کیا، فرمایا لاٹھی کا غلام، یعنی کسی اور کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رعیت کے طور پر مجھے تمہیں زندگی گزارنے کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ ہوا اعجاز؟ ایسا بھی ہوا؟ سمجھے؟ ادھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے بہت اچھے، لیکن ادھر کو یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاشت کا وقت تھا، ابو بکر صدیق کو بھی اطمینان ہوا، کئی دن سے ساتھ میں تھے، ابو بکر صدیق کو بھی اطمینان ہوا تو ابو بکر تشریف لے گئے مقام سنوح پر، ان کا جو ایریا تھا وہاں پہ تشریف لے گئے، ابھی تو گھر نہیں پہنچے تھے کہ جو ہے ایک آدمی دوڑ کر حضرت کو کہہ کر آیا، ارے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، وہیں سے واپس لوٹے اور افتہ و خیزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، رو رہے ہیں، عجیب سی کیفیت، سیدھے اجرے میں داخل ہوئے اور گر پڑے، پیشانی کو بوسہ دیا، عمر کا بیان سن رہے تھے، جو عمر یوں کہہ رہے تھے خبردار کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، اگر کسی نے کہہ دیا تو میری تلوار اس کی گردن ہوگی، صاف کر دوں گا اس کو، سمجھے؟ تو اس عمر کو کہہ دیا عمر بیٹھ، سمجھے؟ لیکن عمر اپنی دیوانگی پہ تھے، عمر اپنی دیوانگی پر اللہ کے، تو حضرت نے یہ فرمایا، کہتا تھا تو حضرت عمر نے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کو ملنے گئے اور آئیں گے تو منافقین کی خبر لیں گے،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق ٹوٹ پڑے میرا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر اور بوسہ دینے لگے اور یہ فرمایا اللہ کے رسول طبت حیا و میتا، آپ نے جو ہے زندگی جو گزاری بہت اچھی زندگی گزاری اور آپ وفات کے بعد بھی اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو بری رکھا ہے دو موت سے، اس لیے کہ دو موتیں جو آئی ہیں وہ مجرمین پہ آئی ہیں۔ کس پہ آئی ہے؟ مجرمین پر آئی۔ اللہ نے آپ کو دو موتوں سے بری رکھا ہے، بس اللہ نے جو آپ کے حق میں جو موت مقدر کی تھی لقد موت کہا، سمجھے، اس کو آپ نے پا لیا، وہ موت آپ کے اوپر آ گئی اللہ کے رسول۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دو موت سے بچایا اور پھر روتے رہے اور پھر باہر کو تشریف لائے۔ یہ ہے واقعہ، بتانا چاہ رہا تھا کہ علی یوں بولے، ابو بکر یوں کر جاوے اور ادھر کو نبی جی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ادھر وہ آدمی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جب عیادت کے لیے گئے تو بے ہوش، لیکن آقا جب واپس لوٹ آئے تو ادھر ہوش میں آئے۔ تو یہ ہوش میں آنا وہ دیا بتی کے گل ہونے کے وقت کا بھتکا تھا۔ سمجھے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ قصہ درمیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے امام صاحب نے بہت اچھی دعا بھی مانگی، اللہم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت۔ سمجھے، ہمیشہ موت کا استحضار ہم سب کو رہنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے، دعا ضرور مانگے لمبی عمر کی، دعا ضرور لمبی عمر کی مانگنی چاہیے، طریقے نسخے بتائے لہٰذا ضرور ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک یہ ہوئی، اور میں نے بھی خود میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے نوساری کے ایک جاننے پہچاننے والے اللہ نے بہت صاحب حیثیت بنا رکھا ہے، انہوں نے اچانک ایک دن فون کیا، کہنے لگے مجھ صاحب اتنے دن ہو گئے اور میرے ابا جو ہے قومے میں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی یہاں رکھ کے کوئی فائدہ نہیں، گھر پہ جاؤ۔ تو ہم لے آئے ابا کو، تو کہا حضرت آپ سے درخواست ہے آپ تشریف لے آئیں۔ اس وقت میرا ایک شاگرد تھوڑی ساتھ آیا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی اس طرح کی بات ہے چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو آدمی کو بھیجا، ہم لوگ چل دیے۔ جیسے پہنچے تو میں بھی کہا میں آپ کیا کریں اپنے، تو آخری وقت ان کا بالکل آنکھ بند، اور یہ کہہ رہے ہیں 6-7 دن سے یہ کیفیت ہے ان کی، 6-7 دن سے یہ کیفیت۔ جی تو ہوا کیا پھر، میں نے کہا بھائی ابھی تو ایک ہی کام ہے، شریعت نے بتایا کہ ایسے موقع کے اوپر قبلہ رخ کر دو، چہرہ بھی ادھر کو اور یہ بھی پاؤں بھی ان کے ادھر کو کر لو، سینہ ان کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ کروایا، پھر اس کے بعد یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ میرے شاگرد نے مجھے کہا کہ حضرت ایک اللہ والے صاحب نے یہ سنا ہے مبین والا عمل، عمل مبین والا عمل، تو کہا اگر آپ کہیں تو میں یہ کروں۔ میں نے کہا سمجھے اس میں کیا حرج ہے؟ مبین والا عمل کا مطلب ہے یاسین شریف کے اندر غالباً 7 مبین ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو یاسین شریف میں جگہ جگہ پر مبین مبین وَأَعْصِنَا فِي امام مبین، جگہ جگہ پر مبین۔ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے مبین پہ پہنچے، اور جب مبین پہ پہنچے تو اس کو 2-3 مرتبہ پڑھے، اور پھر بعد میں چل کر پھر اوپر سے پڑھتے ہوئے اس مبین سے گزرتے ہوئے دوسری مبین پہ پہنچے، یا اس مبین کو بھی 2-3 مرتبہ پڑھے، پھر اوپر سے سمجھے 2 بار ریپیٹ کرتے ہوئے تیسری مبین پر پہنچے۔ یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، سمجھے، کہ اس کے ذریعے سے کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو اللہ پاک مصیبت کو حل کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کر بھائی، سمجھے۔ تو واقعتاً جو ہے چہرہ بھی اچھا نکلا، چہرہ اچھا نکلا، سمجھے۔ تو اس نے شروع کیا، میں نے بھی یاسین پڑھنی شروع کی، اس نے بھی شروع کی، لیکن کرنا تھا کہ 2-3 مبین پڑھ کے اسے دم کیا ہوا، 2-3 مرتبہ۔ ابھی 2-3 مرتبہ کیا تو اچانک وہ حرکت میں آئے، حرکت میں آئے، حرکت میں آئے، آنکھ کھولی، نہ آنکھ کھولی نہ وہ ہونٹ ہلانے لگے۔ یہ جو منظر دیکھا تو جتنے متعلقین جو 7 دن سے ان کو اس طرح سے مردہ حالت میں لے کے گھوم رہے تھے وہ بھی سب تعجب کرنے لگے، وہ سب بھی بالکل قریب آئے اور کہنے لگے ابا، کوئی کہہ رہا دادا، کوئی کہہ رہا نانا۔ ارے بھائی میں نے کہا بابا دادا بھی کچھ کرو، سمجھے، ٹھیک ہے یہ ہوش میں آ جائے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوا لو، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی، سمجھے۔ وہ تو اللہ پاک نے زندگی بھر چونکہ اس نے نیکی کی تھی، زندگی بھر نیکی کی تھی، تو وہ کلمہ طیبہ کی ضرب جگ ظاہر کروانے کے لیے اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اس طرح کا جو ہے افاقہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ پڑھتے رہے کہ تھوڑی دیر میں آنکھ بند کر دینے پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر آیا کا فرمایا ختم معاملہ، اب جو پہلے حرکت تھی وہ ختم، سمجھ رہے ہو؟
یہ اس لیے بھی قصہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ میں آوے، سمجھے۔ بعض مرتبہ اپنے پیسوں کے زور پر اپنے متعلقین کو وہ مشینوں پہ چڑھائے رکھے، مشینوں پہ چڑھائے رکھے۔ ارے بھائی لے آنا چاہیے، جب لگے کہ عمر کا تقاضا کچھ اندازے لگے لے آنا چاہیے، اور لے آنے کے بعد آخری جو طریقہ ہے اسلامی ہوتا ہے، اسلامی طریقہ ان کے ساتھ برتنا چاہیے۔ اس بندے خدا کو میرے تمہارے کلمہ طیبہ پڑھنے اور اس تلقین کرنے کی وجہ سے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اطمینان اور اس کا بھی کام بن جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بہرحال ہوا ایسا، تو یہ تو میں نے ایک کام کی بات تھی، اس لیے اللہ پاک نے جو زبان سے لکھوا دیا آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ افاقہ ہوا۔ جیسے ہی افاقہ ہوا تو کسی نے ان کو بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ کی عادت کی ہے، میرے آقا آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ کیا آقا نے ایسا ایسا کہا؟ تو قربان اس سمجھے کہ صحابی پر، وہ صحابی نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا خبردار میں مر جاؤں میرے نبی کو اطلاع مت کرنا، میرے نبی کو اطلاع مت کرنا، دفن ہو جانے کے بعد پھر صبح جا کے اطلاع کر دینا، لیکن میری حیاتی میں اطلاع مت کرنا۔ نہ اپنے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ کو بھی بلانے، اس بزرگ کو بھی بلانے، اس بزرگ کو بھی بلانے، ہزاروں بزرگوں کو جمع کر دو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ ارے میرے بھائیوں سوچنا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے۔ اصل تو طریقہ یہ کہ میت کو جلد از جلد دفن کر دینا چاہیے، میت کو جلد از جلد دفن کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 24 گھنٹے اس انڈیا کے اندر جبکہ کوئی اس طرح کی دشواری نہیں ہوتی، بعض مرتبہ کچھ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں دوسرے ملک کا مسئلہ کچھ اور ہوا کرتا ہے، وہاں قبر کی کھدائی نہیں، یہ پرمیشن نہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ ارے یہاں تو انتقال ہوا کہ فوراً تدفین۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال عصر کے وقت ہوا، فوراً تدفین، عشاء کے وقت کے اندر تو تدفین ہو گئی حضرت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جلد دفن کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہتے میرے آقا کو اطلاع مت کرنا، اور کیوں؟ وجہ بتلائی، وجہ بتلائی تو یوں فرمایا اس لیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ اطلاع کرو گے، قباء اور مدینے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہے، 5 کلومیٹر کا تو آج ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے، اور اس وقت تو عمارات نے، روڈ نے، یہ سب، اس زمانے کے اندر تو جنگل و بیابان، اور وہ زمین بالکل عجیب و غریب طرح کی۔ تو ایک تو زمین کے نشیب و فرار، رات کا اندھیرا، دشمنوں کے سب لیکن ہمیشہ خطرے رہتے، اس کے علاوہ زمین کے اندر سے کیڑ جو ہے یہ زہریلے جانوروں کے نکلنے کا ایک سلسلہ تھا۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ کیا صحابی تھے، سمجھے کہ فکر ہے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، آقا کو تکلیف، آخر وقت تک آقا کو راحت پہنچانے کی فکر۔ ہاں یاد رکھنا جو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے نا لعنت ہے اس پر، قرآن کا فیصلہ میں نہیں کہتا۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ سورہ جو ہے سورہ احزاب کے آخر کے اندر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی آیات میں جو اللہ کو اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے لعنہم اللہ، اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے، سمجھے؟ تو فرمایا میرے آقا کو میں تکلیف پہنچانا ہے، مجھے تو جلدی سے دفن کر دینا، اور ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، آقا کو اطلاع نہیں کی، جبکہ آقا کہہ کر گئے تھے، کیا کہہ کر گئے تھے؟ تمہیں مجھے بتا دینا، لیکن انہوں نے جو کہا وہ صحیح کہا، سمجھے؟ بس میرے آقا کا انتقال جو ہے ادھر صحابی کا انتقال ہو چکا، تدفین ہو گئی، صبح کو ہو کر آقا کو بتلایا گیا، ارے بھائی مجھے بتلاتے، فرمایا ان کی ہی وصیت تھی، اور ہمارے دل میں بھی یہی بات آئی کہ رحمت للعالمین کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب میرے آقا پہنچے قبر پر، قبر پر جو دعا مانگی میں وہ دعا بتلانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اے اللہ، برا نہیں طلحہ نام ابھی یاد ہے، بول رہا ہوں اب آگے تو اس میں برا نہیں طلحہ نام تھا۔ اللہم الق طلحہ، اے اللہ تو طلحہ سے مل اس حالت کے اندر کہ تضحک الی ویضحک الیک، اے اللہ طلحہ سے تو اس حالت میں مل کہ تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، انہیں وہ آپ کو مل کر خوش ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے نا؟ دیکھیے نبی نے اپنے اتنے پیارے صحابی جس کی وصیت سنی ہوگی تو آ کر کتنے خوش ہو گئے ہوں گے، لیکن دعا دی تو کیا دعا دی؟ رضا رضا رضا،
اس لیے دعا جب مانگے نا خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اے اللہ ہماری آپ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ ہم آپ سے خوش آپ ہم سے خوش ہو جائیں. سمجھ رہے؟ یہ دعا مانگتے ہیں ہم آپ سے خوش آپ ہم سے خوش ہو جائیں. تو وہ رضا والی بات اس لیے میں پیش کر رہا تھا کہ میں وہاں عورتوں میں کہہ کے آیا کہ بھائی آج مغرب کے وقت اس بات کے اوپر عمل کرنا، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے، کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. جو انسان کھانا کھاتا ہے لقمہ اٹھاتا ہے، اذا اکل اکلۃ، جب ایک لقمہ استعمال کرتا ہے فیحمد علیہا، اور اس کے اوپر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، رضی اللہ خوش ہو جائے. بولو ایک لقمہ اٹھایا نا کہہ دیا الحمدللہ، اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے یار اپنے کسی کو پیسے دیتے ہیں 2 روپے 4 روپے 5 روپے، وہ کہتا اللہ تمہارا شکر تمہارا آبھار میں تمہارا فلانا، اپنے خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یار دیکھو میرا ٹیکس ادا کیا اس نے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی تعریف کو پسند کرنے والے. آج ہماری زبانیں گونگی ہیں، جب دیکھو تب اللہ میرا تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ. ابے اللہ نے اتنا دیا، اس کا تو نے اللہ کا شکر کیا ادا کیا؟ پہلے وہ تو کر. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر دکان کی 2 دکان کر دینا، میرے بچے کو یہ کر دینا، وہ کر، سب ہو جائے گا. جو ملا ہے پہلے اس پہ تو تعریف کر اللہ کی. بات سمجھے؟ یہ یاد رکھنا، تہجد والے بعد میں جائیں گے جنت میں، اللہ کی تعریف کرنے والے پہلے جائیں گے جنت میں. یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 پارے کے اندر الف لام میم سجدہ میں تتجافا جنوبہم کے تعد رقل. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب میدان میں سب کو جمع کریں گے فرمائیں گے این الحمادون، کہاں تعریف کرنے والے اللہ کی، این الحمادون. تو سب کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ اللہ پاک کہیں گے جاؤ جنت میں. سمجھے؟ پھر دوسرے نمبر پر اللہ کہیں گے این المتہجدون، کہاں ہے تہجد پڑھنے والے. پھر کہیں گے جاؤ جنت. معلوم ہوا تعریف کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف. اسی لیے تو ہمارے دعوت و تبلیغ میں زور تیسرے چوتھے کلمے کا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کی تعریف، یہ فرشتوں کی تسبیح، یہ وہ ہے کہ اللہ اس سے خوش. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنے تو سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں کی سمجھے وہ ہاسپٹل بناؤں نے، کالج بناؤں نے، ہزاروں کروڑ کا دارالعلوم بناؤں تب اللہ خوش ہو جائے. ابے الحمدللہ پہ کیونکہ وہ دل سے نکلا اللہ خوش ہو جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ دل دیکھتے ہیں، دل، عمل اوپر کا ڈھانچہ نہیں، وہ دل دیکھتے ہیں. ہاں، دل کا ہونا بہت ضروری. اللہ اپنا دل بنائے، اللہ اپنا دل. اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ ہمیشہ جب بھی جو کام کروں تیری رضا کے خاطر کروں، اے اللہ ایسا دل تو مجھے بنا دے، ایسا دل بنا دے. نفس بہت ابھرے، بہت مارتا ابھرے، سمجھے کہ نا؟ ہاں، تو نفس ابھرتا بہت ہے، میں یوں کہلاؤں نہیں، یوں کہلاؤں نہیں، یوں کہلاؤں. ابے اللہ کا بندہ کہنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. سمجھے؟ میں گیا تھا برطانیہ میں، تو ہمارے دعوت تبلیغ کے ایک ساتھی ملے تھے، تو انہوں نے قریبی ملک کے بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے ایک ساتھی مفتی حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسرے ساتھی، نام مجھے یاد نہیں بولتا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو قریب والے ساتھی تھے وہ کسی بات پہ غصے ہو گئے، نہ غصے کے اندر بہت زیادہ سمجھے نقل و حرکت شروع ہو گئی، نہ سامنے والے کو لتاڑنا شروع کیا. مفتی صاحب دیکھتے رہے، نہ مفتی صاحب نے جو کہ دوستانہ تھا یہ تھا، اس لیے مفتی صاحب نے مارا ان کے اوپر، مارا. اور یہ فرمائے بندہ بن بندر مت بن. کیا فرمایا؟ بندہ بن بندر مت بن. یہ کیا اتنا جوش نکلاتا رہتا ہے، یوں نہیں یوں نہیں یوں. ارے اللہ کا بندہ بن. بندگی بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بندگی بہت بڑی بات ہے. اللہ اپنے کو بندہ بنائے. بندہ 2 زانو بیٹھ کے کھاؤ گے اللہ کے بندے بن جاؤ گے. 2 زانو بیٹھ کے کھاؤ گے اللہ کے بندے. جوان لوگوں کو کہتا ہوں بہت زیادہ چوکڑی میں بھوجن داس کی طرح بیٹھ کے کھانا نہیں چاہیے. ہاں، چوکڑی کی بجائے سمجھے 2 جو ہے اس طرح سے کھانا، 4 زانو نہیں کھانا چاہیے،
2 زانو کھانا چاہیے، یعنی 4 زانو کے سوا کی جو شکلیں ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے کھانا چاہیے۔ آقا اسی طرح سے کھاتے تھے۔ جب کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، ذرا چوکڑی مار کے ذرا وٹ کٹ کے ساتھ ایسا ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا میں تو ایسے کھاؤں جیسے کہ کوئی غلام کسی سیٹ کے سامنے آقا کے سامنے کھاتا ہے، کما یاکل العبد امام مولا۔ بات سمجھ رہے؟ کما یاکل العبد امام مولا، لفظ العبد استعمال کیا، یعنی مطلب یہ کھانے میں عبد بن جائے گا۔ عبد، عبدیت کی کیا سمجھ رکھا؟ عبدیت کو کیا سمجھا؟ عبدیت وہ ہے کہ معراج پہ آقا جب پہنچے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہم نے معراج جو دی ہے وہ عبدیت کے دی۔ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے معراج کرائی۔ رسول اللہ کو یہ نہیں کہا، نبی اللہ کو یہ نہیں کہا، فرمایا بعبدی، اپنے بندے کو کرائی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کس میں خوش ہو جاتے ہیں بھائی؟ لقمے کے اوپر الحمدللہ بولنے پر، اور جب پانی پیے گھونٹ پیے فرمایا الحمدللہ۔ ابھی بولنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے بھاڑ میں جائے، جس کو بتلانے کا تھوڑی ہے، وہ جس کے لیے کرتے ہیں تو وہ سمجھ لے، وہ سب جانتے ہیں۔ وہ تو وہ ہے کہ قرآن مجید میں کہہ دیا، کیا کہا؟ اگر ان تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تم نے سرنگوں میں بھی جا کر اگر کوئی کام کیا تو اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کل کو یأتی بہ اللہ، جو ظاہر کر دیں گے اس کو۔ بات سمجھے؟ لہٰذا الحمدللہ بولنا چاہیے۔ کون کون بولے گا ماشاءاللہ آج طے کر لو؟ ہاں تو ہم اگر یہ کام جو کر لیا نا تو میں یہ سمجھوں گا یہ 3 دن میرا یہاں پہ لگنا وصول ہو گیا، 3 دن لگنا وصول۔ ہاں حمد حمد، ارے سب کی تعریف کرتے ہیں، جس مولا نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے کو بنایا اس کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ خدا مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ تو دیکھ فلینظر الانسان مما خلق، تجھے کیسے پیدا کیا ہم نے؟ میں نطفے سے، کیا کرا گیا؟ میں نطفہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا قرآن نے ماء مہین، ذلیل پانی سے پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا لم یکن شیئا مذکورا، اس خدا نے بنایا تو پھر کیسا بنایا؟ فی احسن تقویم، سارے انسان ساری مخلوق میں سب سے اچھا۔ یہ فرما دیا بنا کر کرمنا بنی آدم، تو اس کی تعریف نہیں کریں گے اپنے؟ سمجھے؟ صبح و شام اس کی تعریف، صبح و شام اس کی تعریف۔ اللہ فرماتے ہیں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی اللہ کی تعریف بعد میں بھی اللہ کی تعریف۔ قرآن کو شروع کیا اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی مصحف عثمانی کی ترتیب کے اعتبار سے، اور کتنی صورتیں شروع کی اللہ کی تعریف سے۔ سورہ انعام شروع کی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کئی صورتوں کو شروع کیا اللہ کی تعریف سے۔ آج بڑے بڑے جو کہلانے کو یہ کہ یہ اتنے ایسے ہیں، یہ اتنے ایسے ہیں، سب کچھ ہے لیکن اللہ کی تعریف نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ کی رضا کی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، تو اب اصل یہ رضا مولا کی بات میں نے کہا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کراتے ہوئے میں نے یہ کہہ دیا صحابہ وہ ہیں کہ 4 جگہ پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک جگہ پر یوم ینفع اللہ صادقین صدقہم، یہاں صدق سے مراد ہے توحید لا الہ الا اللہ، آگے پیچھے سے ملا حضرت عیسیٰ وغیرہ کا واقعے کے ساتھ ایمان مضبوط تھا۔ اس ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے کہہ دیا اللہ ان سے خوش ہو، اللہ ان سے خوش ہو، اللہ سے دعا مانگے اللہ آپ کو کمال ایمان عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر میں اپنا ایمان جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرح بدلتا رہتا ہے، نہیں ایسا نہیں، پکا ہونا چاہیے کمال ایمان۔ صحابہ کرام کی صفت بیان کی کہ جب قرآن کی آیت اترتی تھی تو ایمان کا پاور بڑھتا تھا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اپنے دعا اس کی تو مانگے اللہ یہ بھی کر دے، لیکن کبھی دعا مانگتے اس کی کہ اللہ ایمان کا پاور بڑھا دے، ایسے دعا مانگی نہیں مانگی، جبکہ قرآن مجید نے اس کو صاف لفظوں میں بتلایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک تو اس موقع پر رضی اللہ، 3 موقع اور ہیں سورۃ الحشر میں بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سمجھے؟ وہاں تو اس بات پر کہ حمیت دینی ہونی چاہیے، غیروں کے طریقوں کو کچلو،
غیروں کے طریقے کو کچلو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ. صحابہ نے ایسا کیا میدان کے اندر. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. یہی اس طرح کی آیات ہے. باپ کو قتل کر دیا، باپ باطل پہ تھا، بیٹا جو ہے ایمان میں داخل تھا. باپ کو قتل کیا ابو عبیدہ بن الجراح نے، بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے کو قتل. ابو بکر صدیق نے اپنی تیاری پوری بتلا دی. سمجھے؟ اسے کہتے ہیں حمیت دینی. باطل جو ہے اسے کچلنا ہے، حق جو ہے اسے اپنانا ہے. ہاں اللہ سے کہنا چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق بتلا، حق بتلا، حق اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دوسری بات ہے صحابہ کرام کی دوسری بات. اور صحابہ کرام کی قربانی اس کے اوپر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک نے 10 پارے کے اندر بیان کیا. اور یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. والسابقون کا صحابہ جو آگے کے صحابہ یا آگے کے صحابہ اس لیے کہا کہ اگلے والوں کی قربانی پچھلے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. قربانی پر رضا، قربانی پر رضا. اور نمبر 3 رونے پہ، چوتھے کے اوپر رونے پر اللہ کی رضا. بالکل 23ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو صحابہ کی کتنی صفات آ گئی بھائی؟ 4. جس 4 صفت کے اوپر اللہ نے ان کو کیا دیا؟ رضا کا پروانہ دیا. اور پھر ان تمام صحابہ جنہوں نے یہ 4 قربانی تو 4 مرتبہ لڈو لیے، تو وہ 4 مرتبہ لڈو لینے والے صحابہ کی جماعت کے سرخیل طائفہ سردار اگر کوئی تھے تو ابو بکر صدیق تھے. وہ ابو بکر صدیق سب کے سردار تو ایسے کہ ہمارے علماء ملک کے اتفاق سے میں نے اس کتاب میں بھی آج دیکھا، مست الغابہ ہے، اس کے اندر یہ دیکھا اگر کوئی کسی اور صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو کافر نہیں گنہگار ہوگا. یہ کہتے میں عمر کو صحابی نہیں مانتا تو گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. لیکن اگر کسی بندے خدا نے ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کے صحابی ہونے کو قرآن مجید نے ڈکلیئر کیا ہے. اور قرآن کی کوئی بات کا انکار اگر کوئی کرے تو کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن کا اگر کوئی انکار کر دے، قرآن کی کسی بات کا انکار کر دے تو کافر. تو ابو بکر کے صحابی ہونے کو ڈکلیئر کیا قرآن نے. کیسے؟ کل تراویح کے بارے میں پڑھا غار ثور کا قصہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ نبی جی اپنے صاحب کو فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر کا وہ نقشہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابو بکر غار ثور میں یہ سب تلاش کرنے کے لیے پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت قریب آ گئے، ایک بھی اگر جھک کے جو دیکھ لیا لرآنا اپنے نظر آ جائیں گے. فرمایا گھبرا مت، اللہ اپنے ساتھ ہے. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اذ یقولو، نبی جی اپنے ساتھی کو سمجھا رہے تھے. تو وہ ساتھی کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا. صاحب اور صحابی دونوں ایک ہی. صحابی ساتھ بیٹھنے والا، صاحب کے معنی بھی ساتھ رہنے والا. مطلب ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں. ابو بکر اتنے بڑے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے مثالیں دوں گا تو آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تو یہ غار ثور کی قربانی تو بڑی عجیب روایت میں لکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ایک کام کرو، زندگی بھر کی ساری نیکی تمہارے کھاتے میں، لیکن 3 رات کی وہ ایک سفر کی خدمت میرے کھاتے میں ڈال دو. کہا کون سے سفر کی؟ کہا سفر ہجرت. نہ بابا نہ، وہ ویلیو سمجھتے تھے. نہیں بھائی نہیں، بالکل نہیں. یہ کہے کو میں کہے کو کھاتے میں جاؤں.
ہم نے منع کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ سفر کی خدمت تھی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر تھا۔ ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب سب صحابہ ہجرت کر کے جانے لگے تو ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہتا ہوں جانا۔ میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ، سمجھے، میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ، ممکن ہے لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، اللہ پاک آپ کو میرا رفیق بنا دے۔ تو خوش ہو گئے، نہیں انہوں نے اونٹنی کی تیاری شروع کر دی۔ دو اونٹنیاں 4 مہینے تک جو ہے وہ درخت کے پتے کھلا کھلا کر، ورق سب یعنی ببول کے درخت کے پتے کھلا کھلا کر 4 مہینے تک انہوں نے تیار کیا۔ ادھر تو ایسا ہوا اللہ پاک نے نبی کو اجازت دے دی، نبی جی آپ تشریف لے جائیں، اب آپ بھی جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر کو کہنے کے لیے گھر پہنچے تو ابو بکر صدیق ہے جہاں آرام فرما رہے تھے، میرے آقا نے بیدار کر کے فرمایا قد اذن لی فی الخروج، فرمایا ابو بکر اجازت مل گئی ہے جانے کی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول فوراً دوسری بات یعنی فوراً سنتے یہ کہہ دیا الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو بات یاد ہے الصحبہ، ساتھ چلوں گا، فرمایا نعم ساتھ چلو گے۔ تو روایت میں یہاں پر لکھا فلقد رأیت ابا بکر یبکی من الفرح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے رونے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ چلیں۔ کیا فیض پایا ہوگا جناب، کیا فیض پایا ہوگا۔ غار ثور میں 3 دن تنہائی کے، ایسے الحمدللہ وہاں گیا ہوں میں، غار حرا پر بھی گیا نا، غار ثور پر بھی، غار ثور پہ تو لاسٹ میں گیا، لاسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب ابھی 2-3 سال پہلے گیا، بات سمجھ میں آ رہی۔ غار حرا پہ تو 2-3 مرتبہ گیا، غار حرا پہ گیا تو ایک منظر پہلی مرتبہ دیکھا تھا، دوسری مرتبہ نہیں دیکھا ہوا۔ علماء کو معلومات کے لیے کہتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ پڑھتے پڑھاتے کام دے وے، سمجھے۔ ہاں، غار حرا میں جب گیا پہلی مرتبہ یعنی آج سے 24 سال پہلے، سمجھے، بلکہ 24 نہیں 26 سال پہلے، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ غار حرا تو یوں 2 جو ہے یہ 2 دیوار اور اس کے اوپر یہ پتھر، میں سامنے تھوڑا سا سوراخ، ایک ہی آدمی اندر کو جا سکتا ہے، ایک ہی آدمی بیٹھ۔ اس وقت میں نے جو دیکھا تو واقعتاً وہاں سے خانہ کعبہ میں نے خود اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا، سگی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہمارے علماء کو اس جگہ پر جو حدیث پڑھاتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا خلوت کے لیے؟ تو جواب دینا آسان کہ یہاں سے جو ہے وہ قبلے کی سمت بالکل برابر ہے، میں نے کہا، لیکن دوسری مرتبہ جب گیا تو ختم، دکھائی نہیں دیا۔ وجہ یہ تھی کہ تعمیرات اونچی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے پردہ آ گیا، سمجھے۔ لیکن جب غار حرا میں پہلی مرتبہ گیا نا تو چڑھ رہے تھے، تو بوٹلیں لے کے چڑھ رہے تھے، سمجھے، اس لیے کہ پانی کی پیاس بہت لگ رہی تھی، چڑھاؤ۔ تو اس وقت اماں خدیجہ کو یاد کر رہے تھے ہم لوگ، سمجھے، کہ اماں جی کیسے آتی ہوگی، نہیں کس طرح سے جو ہے یہ کر رہی ہوگی۔ ہاں، بعض لوگ اس وقت عجیب ہم لوگوں نے سب دھتنگ کیے وہاں پر، کسی نے کہا کہ چڑھتے ہوئے سمجھے یہ پاؤں درد کرتے تو ذرا اوندا چلو، کسی نے کہا یوں چلو، سمجھے، کہ پاؤں میں درد، جو آیا وہ سب کیا، لیکن چڑھے تو ضرور۔ جب چڑھ گئے تو اتر چڑھ رہے تھے کچھ فاصلہ باقی تھا تو ایک بڈھی ایران کی وہ نیچے اتر رہی، بڈھی نیچے اتر رہی، اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے جب ہم لوگوں کو دیکھا کہ یہ بہاری کے ساتھ اس پہ جا رہے ہیں تو اس نے فارسی کے اندر سمجھے کہ لتا ہم لوگوں کو، فرمایا تم لوگ جوان ہو کہ کیا ہو، دیکھ میرے جیسی بڈھی 90 سال کے اوپر چڑھ کے آئی، نہیں کل تو غار ثور پہ ہم لوگ تو گئی تھی، کیا کہا کل تو غار ثور پر۔ تو میں نے پوچھا غار ثور اس سے بھی مشکل ہے؟ فرمایا جا کے تو دیکھ تو لینا، کیا کہا جا کے دیکھ۔ اس نے جو یہ کہا تو واقعہ تم جو جانے کا ارادہ موقوف کر دیا، بات سمجھ رہا، جا کے دیکھ تو لینا۔ لیکن ایک تمنا تھی تو گئے، ابھی 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو واقعتاً احساس ہوا کہ وہ بڈھی نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، کہ غار ثور پہ جا کے دیکھ، کہ اس سے بھی بڑا فاصلہ اس موقع پر وہ جو سیرت میں ساری باتیں لکھی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے سال کی عمر، 53 سال کی عمر نبی جی کی بھی تھی، ابو بکر کی بھی تقریباً 2 سال نیچے تھے، 2 سال نیچے تھے، تو 51 سال کی ان کے آقا کی 53، 40 سال میں نبوت، 13 سال مکہ، تو 40 اور 13 53 ہو جانا، تشریف لے جا رہے تھے، 53 سال کی عمر۔
تو یہ 53 سال کی عمر میں جب آقا چڑھ رہے تھے تو جو ہے ہم لوگ تو جو جاتے ہیں تو صبح سویرے جاتے ہیں تازہ دم ہو کے جلدی سے چڑھ جائیں گے، میرے آقا تو رات کی اندھیری 53 سال کی زندگی، تیسرے نمبر کے اوپر سب سے بڑی بات ٹینشن کہ کوئی دیکھ نہ دے، کوئی آ نہ جائے، اس ٹینشن کے ساتھ چڑھ رہے تھے۔ جب اس موقع پر ابو بکر صدیق کا کمال، ابو بکر صدیق نے میرے آقا کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اوپر چڑھ، اتنا ہی نہیں بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس انداز سے بیان کیا، آقا کو ایک جگہ پہ ٹھہراتے تھے، کچھ فاصلہ اوپر خود چڑھ کے آتے تھے، انہیں دیکھتے تھے کوئی اوپر ہے تو نہیں ہے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، پھر لے کر اوپر کو تشریف لے جاتے تھے۔ گویا ان کا چڑھنا ایک راؤنڈ نہیں، 2 3 راؤنڈ کے ساتھ۔ بعض کتنا فیض پایا ہوگا ہے۔ آج اپنے کو جو ہے پیاس کے اندر اگر کوئی پانی پلا دے، پیاس میں پانی پلا دے تو جو ہے کپڑے کے دامن پھیلا پھیلا کر اس کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی دعا، اور اتنا ہی نہیں، غار ثور میں جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو اس میں غار حرا میں تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھا اس میں چلا جاتا ہے سیدھا، غار ثور میں تو اندر یوں کر کے گھس کر اندر کو سڑک کر پھر اندر کو جانا پڑتا ہے۔ ہاں اب ظاہر بات اندر تو گئے اور وہاں دیکھا کہ جو بھی ہوگا بیٹھنے والا، وہاں اچھی خاصی 2 آدمی کی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بدن تو مس ہوتا ہی ہوگا، بدن تو مس ہوتا ہی ہوگا، سمجھے؟ تو بتلاؤ آقا کا بدن ان کے بدن سے مس ہوا، اور خاص طور پر آقا کو لٹانے کے لیے انہوں نے جب اپنے ران کو پھیلا دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے، کیا فیض پایا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کی ایک نظر پڑ گئی نہیں یہ ہو گیا، فلاں نے یہ دم کر دیا نہیں یہ کر دیا۔ امام الانبیاء کا بدن مبارک جو ہے 3 دن تک جن کے بدن سے جدا نہ ہوا ہو، معلوم نہیں کتنی برکتیں انہوں نے سمیٹ لی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات بتلاؤں، بڑے کی حفاظت کے لیے بڑے ہی ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ بڑے کی حفاظت کے لیے بڑے۔ میدان بدر کے متعلق اس طرح کی بات لکھی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے نے ابو بکر کو بلایا، نے یہ فرمایا مع احدکما جبریل ومع الآخر میکائیل و اسرافیل ملک عظیم یشہد القتال ویکون فی الصف۔ فرمایا تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے اور تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ میکائیل ہے۔ تو جبریل میکائیل کون سا ہے بھائی؟ اپنے ویسے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتے، ایک جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے، تو 2 بڑے فرشتے۔ تو علی کو کہا اور ابو بکر کے متعلق اور یہ کہہ دیا ایک کے ساتھ جبریل ہے ایک کے ساتھ میکائیل، تو یہ ان کے بڑے پڑے کی علامت ہے، یہ ان کے بڑے پڑے کی علامت ہے۔ خیر صدیق اکبر کے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ میں آپ کو بتلاؤں جو بڑا کام کا، میں پورے تمام صفحات کا مطالعہ میں نے کیا، میں نے کام کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کروں مختصر وقت میں۔ ایک بات بڑی عجیب ہے، لوگ اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس موقع پہ اپنے کو کیا بولنا چاہیے؟ لوگ آتے ہیں تعریف خوب کرتے ہیں، نہ اپنا نفس بھی بہت بھولتا ہے، یہ نفس کو کنٹرول میں رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ مولوی صاحب لوگوں سے کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ جس نے جو ہے نفس کو رگڑا نے گھسیٹا، جس نے جو ہے نفس کو میلا دھول میں جو کیا وہ برباد، جس نے دھول میں دسا کہتے ہیں چھپانا، تو یہ دھول کے اندر ڈالنا اور مختلف عیوب میں مبتلا کرنا، نفس کو کیسے سدھارا جاتا ہے۔ حضرت کے متعلق ہے، مجھے یہ چیز بہت پسند آئی۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آدمی آ کے تعریف کرتا تھا، حضرت آپ ایسے، حضرت آپ ایسے، حضرت آپ ایسے، آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم انت عالم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی منہم، اللہم اجعل لی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ اے اللہ میری ذات کو میرے مقابلے میں بھی زیادہ آپ جانتے ہیں، تو بہت تعریف کر رہے میری، لیکن میں اپنے اندر کیسا ہوں
تو میں تو جانتا نہیں ہوں لیکن مجھ سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں. واہ کیا عجیب جملہ استعمال کیا. یہ لوگ تو میری بہت تعریف کر رہے ہیں لیکن میرے کو تو مجھ سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں. پہلا جملہ اللہم انت اعلم بی من نفسی، اور نمبر 2 کے اوپر وانا اعلم بنفسی منہم. یہ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اپنے اندر کیسا ہوں. من عالم کے من دانم، سمجھ رہے ہو؟ ہاں من عالم کے من دانم. یہ 2. نمبر 3، اے اللہ ان لوگوں نے تو بہت تعریف کر دی، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جتنا گمان کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا بنا دے. واہ. اللہم اجعل لی خیرا مما یظنون، جتنا گمان کرتے ہیں اس سے بھی اچھا بنا دے. ارے اللہ میرے اندر تو بہت کوتاہی ہے، بیچارے نہیں جانتے میری کوتاہی جس کے اوپر آپ نے پردہ ڈال دیا. وہ کلی مالا یعلمون، جو وہ نہیں جانتے تو اللہ اس پر پردہ ڈال دے. ولا تؤاخذنی بما یقولون، ارے اللہ اگر یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں واقعتاً ایسی تعریف کچھ کر رہے ہیں میرے میں نہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں. اصل میں قرآن مجید میں 4 پارے میں ایک جگہ پہ لکھا ہے یہودی لوگ ایسے کرنا کچھ نہیں ہے، تعریف بہت چاہیے ان کو. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کرنا کچھ نہیں، وٹ کٹ میں چلے کہ بھائی کیے بغیر میری خود تعریف ہو. یہ یہودیوں کی علامت ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اس لیے علماء نے لکھا بھی ہے کہ کوئی اپنی تعریف کرے نا واقعتاً وہ اپنے اندر وہ حصہ نہ تو بھائی یہ کسی کے متعلق سنا ہوگا، میرے اندر ایسی بات نہیں، تو آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. سمجھے؟ یہ بول دینا چاہیے، ورنہ پھر ہوگا کیا کہ ہاں جو ہے مفت کی تعریف تم حاصل کرنا چاہتے. یہ یہودیوں کی نشانی. ابو حنیفہ نے اس پہ عمل کیا. ابو حنیفہ نے کیسا عمل کیا بتلاؤں؟ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، بابا فرید الدین عطار نے لکھا راستے سے گزر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے نا جو آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ گلی سے گزر رہے تھے، وہاں گلی کے اندر بچے تھے تو وہ نہیں عورتیں تھیں، عورتیں کہنے لگی ارے یہ تو جو ہے نا روزانہ حضرت پڑھتے تھے 300 رکعت، یہ تو روزانہ 500 رکعت پڑھتے ہیں، روزانہ 500. حضرت پریشان یار میں پڑھتا ہوں 300، انہوں نے کس نے ان کو اول تو بتلا دیا نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 500. تو کہہ دیا ان کو تو نہیں کہا لیکن اپنے آپ کو 500 پہ لیا ہے. اللہ کا کرنا چند دن کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو عورتیں کہنے لگی یہ روزانہ 700 پڑھتے ہیں. حضرت کہا یار یہ گلی میں آنا ہی پریشان کر رہے، سمجھے؟ تو 300 سے 500 پہ کسے ڈال، 500 سے 700 پہ لا رہے، سمجھے؟ اب پھر چند دن کے بعد حضرت 700 کا معمول بنایا لیکن چند دن کے بعد گزرے تو پھر کہنے لگے 1000 پڑھتے ہیں. حضرت نے گلی چھوڑ دی، حضرت نے گلی چھوڑ دی لیکن 1000 کا سلسلہ شروع کر دیا. لکھا ہے 1000 کا سلسلہ شروع کر دیا. یہ عمل ہے اس پر کہ مفت کی تعریف نہیں چاہیے، مفت کی تعریف نہیں چاہیے. یہودیوں کی علامت. آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب 1000 رکعت تو کہیں پڑھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ ارے کیا بات کرتا ہے. یہ آج 2 سال پہلے دیکھ کر آئیے ایک ایسے انسان کو جو تقریباً معلوم کتنے سال بدلا ہے، اتنے سال سے کنٹینیوس 500 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتا ہے. دیکھ کے آیا ہوں میں، اور وہ انتقال کر گئے ولن میں سمجھے. ہاں میں نے یہاں پروگرام تھا وہاں جمعہ میں، ایک عالم زمان عبد المجید ان کے چچا تھے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ میرے چچا شادی ان کی ہوئی نہیں ہے، اور میں نے چہرہ تو بہت نورانی. فرمایا وہی بات بتانے جا رہا تھا، روزانہ الحمدللہ چچا 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، چہرہ کافی نورانی. اب جب 14ویں صدی کا اگر کوئی پڑھے تو پہلی صدی کے ابو حنیفہ اتنے پاور والے تو وہ کیوں نہ پڑھے بھائی؟ سمجھ پا رہے ہیں. تب ابو بکر صدیق کی یہ بات بہت پسند آئی. اب وہ جو حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں. وہ یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صبح کو اعلان کیا، فرمایا دیکھو بھائی یہاں ٹائم نہیں بتلایا لیکن یہ کہہ دیا بھائی آج صبح سویرے کس نے یہ کام کیا، وہ یہ ہے کہ روزہ کس نے رکھا. وہ رمضان نہیں تھا، غیر رمضان. آج صبح سویرے کس نے روزہ رکھا تو سب سناٹا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آنا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی. نمبر 2 فرمایا اچھا بھائی من تصدق بصدقۃ، آج کس نے جو ہے صدقہ دیا. سب خاموش. حضرت نے فرمایا آنا
سمجھے. نمبر 3 کے اوپر فرمایا بھائی آج کس نے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی؟ سب خاموش. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول یہ سعادت اللہ نے مجھے صبح سویرے اصبح ہے. یہاں پر فعل ناقص کو اپنے معنی میں لینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں صبح سویرے، ورنہ تو ظاہری بات ہے دن بھر میں تو دوسرے حضرات نے بھی سارے کام کر لیے ہوں گے. ہاں اس لیے یہاں اسی معنی میں کہ صبح سویرے کس نے یہ کام کر لیا کہ اس نے روزہ بھی رکھا، صدقہ بھی دیا، جنازہ. ابھی یہ 3 پہ بس رہے. آقا نے یہ فرمایا آج کس نے جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا؟ من اطعم الیوم مسکینا. ابو بکر نے کہا میں. سمجھے. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جو ایک دن میں یہ چاروں کام کر لے، من جمعہن فی یوم واحد، ایک دن میں یہ سب کام کر لے تو اللہ رب العزت واجبت لہو، جنت اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں، او غفر لہو، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. نبی جی نے گویا ایک طرف تو اشارہ کر دیا کہ یہ جنتی، دوسری طرف اشارہ کر دیا کہ امت کو چاہیے کہ صبح سویرے یہ سارے کام کرنے کی فکر، روزہ بھی رکھے، صدقہ بھی دے. نمبر 3 نماز جنازہ کی خبر ملے تو وہ بھی. نمبر 4 کے اوپر مسکین کو کھانا کھلانا. ایک ہی دن میں تھوڑے سے ٹائم میں اتنے سارے کام. بتلاؤ رمضان کے اندر یہ 3 کام تو اپنے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کون کون سے؟ روزہ تو رکھتے ہے نا، روزہ رکھتے ہیں. نمبر 2 کے اوپر صدقہ بھی دے سکتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپے. نمبر 3 پر مسکین کو کھلانا. مسکین کو کھلانا، پیسے دے دینا نہیں، اس لیے وہ صدقہ ہو گیا، وہ صدقہ ہو گیا. من اطعم مسکینا. یہ ایک بہت عجیب بات ہے جو میں بتلا رہا ہوں. بعض لوگ مسکینوں کو کھلا تو دیتے ہیں لیکن وایا دروایا نہیں. ابھی چند دن پہلے میں مغرور میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام اصحاب صفہ کو ایک مرتبہ اعلان کیا، فرمایا بھائی جس کی جو حیثیت ہو یہ اصحاب صفہ میں سے لے کے جاؤ. سب لے گئے، 5 آدمی باقی رہے. تو آقا سب کو کہہ دیا انطلقوا بینا، میرے ساتھ چلو، الی بیت عائشہ کے گھر. تو میں نے وہاں پہ کہا دیکھو آقا چاہتے تھے تم لوگ یہاں رہو تو میں ذرا گھر سے کھانا بھیج دیتا ہوں. سمجھے؟ گھر سے کھانا نہیں بھیجا. آقا نے فرمایا انطلقوا بینا، ہمارے ساتھ چلو. گھر لے گئے اور پھر اس کے بعد عائشہ سے کہا، ابا جی سے کہا یا عائشہ اطعمینا، عائشہ ہم کو کھانا بھیجو. اور 2 آئٹم آئی. سمجھے؟ نمکین بھی آئی، جشیشہ، اور پھر اس کے بعد حیثتی، میٹھا بھی آیا. اور پھر اس کے بعد کہا اسقینا، پانی پلاؤ. تو پانی بھی پلایا اور دودھ بھی آیا. تو میں نے وہاں پر ساتھیوں سے کہہ دیا 2 باتیں سمجھنے جیسی ہے، گھر پہ کھلانا، گھر بلاتا ہے. اور نمبر 2 کے اوپر دوسری بات، ایسا نہیں کہ بھار اتارنے کے لیے تھوڑا کھلا کے بگا دیا، نہیں، جو گھر میں وہ سب پیش کر دیا. یہ اعلیٰ درجے کا کھلانا ہے. ورنہ پیٹ بھر دے اتنا بھی کھلا دیا وہ بھی کھلانے کو اطعام مسکین سے جو ہے اطعام مسکین ہو جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں 3 کام تو اپنے کر سکتے ہیں نہیں، لیکن یہ 2 کے بعد یہ تیسری بات جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. سمجھے؟ اس کو میں کھینچ رہا ہوں تھوڑا سا، اور میں جانتا ہوں ماحول کو. سمجھے؟ آپ کا بھی ماحول ہے، میرے یہاں کا بھی ماحول، سب جانتا ہوں. ہاں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا کھینچ رہا ہوں. بھائیوں گھر پہ لا کے کھلانا چاہیے. میں کیا اس مالدار کی بات پیش کروں، آپ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. اس میں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ معلوم نہیں 100-200 اس کی دکانیں باہر ملک کے اندر. سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر بھی. اور یوں پڑھائی کے اعتبار سے خود کی سگنیچر بھی معلوم نہیں. میں نے کسی سے آتے ہوئے کچھ بات نہیں کی تو کس نے بتلایا مولانا اس کے باپ کی ایک عادت بہت اچھی تھی اور شاید یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کے ابا کی عادت یہ تھی کہ ان کے گھر پر ہمیشہ فقراء آنگن پر رہتے تھے. غریبوں کو، فقیروں کو، سب کچھ جمع کرے، ادھر کا بھی فقیر نہیں ادھر کا بھی، کہ سب کو کھلائے تو کھلائے، لیکن اگر کوئی بڈھا نے لولا لنگڑا تو اس کی خدمت بھی کرے. اور لوگ کہتے تھے یار یہ عجیب دیوانہ ہے.
لیکن اللہ نے اس کی نسلوں کو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ نقد نہیں تو بعد میں چل کر اللہ پاک جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی آباد۔ لہٰذا میرے بھائیوں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو کبھی کبھی یعنی اس پر کبھی تو عمل کر لو کہ اپنے گھر پہ بلا کر کھلا ہے، اپنے گھر پر بلا کر کھلا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری دادی ہم کو یاد آتی ہے، ہماری دادی، یہ بول رہا ہوں کہ دادی یاد آئی، اور وہ دادی یوں کہ وہ دادی نے دادا کو سمجھو کہ قید رکھا تھا، عید کی نماز ہو جاوے نہ بقر عید ہو کے جو ہے رمضان عید ہو، مسجد کا مؤذن، مسجد کے امام صاحب نہ مسجد کے مؤذن نہ اپنا اڑوس پڑوس کے دین، یہاں دال چاول بچھے ہوں گے نے پہلے میرے گھر پر جا کے کھاؤ۔ دادی کی سمجھے کہ دیکھ یہ تھی کہ جیسے عید ختم ادھر رمضان عید ہو کے وہ کہا کہ کھانا تو میرے گھر پر امام صاحب کا بھی نہ مؤذن کا بھی نہ اڑوس پڑوس والوں کا، میرے بیٹی تو ہے سبب ہے، لیکن وہ کھانا کھلانے کا اپنا ایک معمول تھا۔ نہ معلوم کس کا کس پر اللہ پاک چھٹکارا فرما دے۔ میں یہ بات بتلانا چاہ رہا تھا، بناتا عمل تو سب کرو گے انشاءاللہ اس کے عمل اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو بھی نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔